بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشل۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کی جو ویڈیو ہے، جو کنورسیشن ہے اوول آفس میں، وہ پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، کچھ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ مجھے وہ دیکھ کے کیا یاد آیا؟ ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ڈونلڈ لو کی میٹنگ تھی پاکستانی سفیر اسد مجید سے، وہ بھی کوئی اسی طرح کی میٹنگ تھی۔ اس میں یہی لہجہ اختیار کیا گیا ہوگا کہ نکالو عمران خان کو، اگر نہیں نکالو گے عمران خان کو تو اکیلا رہ جائے گا پاکستان، سزا ملے گی اس کو، بتا دو ان کو۔ اب کس کو بتا دو؟ وہ کہتے ہیں جو سائفر ہے، یہ سائفر رپورٹڈلی پورا ٹرانسلیٹ ہمارے پاس نہیں آیا۔ جس کے لیے اطلاع تھی، جس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ اس کو بتا دو، ظاہر ہے یہ کوئی عمران خان کو تو نہیں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹا دو، یہ تو کسی اور طاقتور کے لیے تھا پیغام کہ اس کو ہٹا دو۔ اور وہ کون تھا؟ جس کے بارے میں ہمارے دوست ارشد شریف نے بھی سوال کیا تھا کہ وہ کون تھا۔ بعد میں عمران خان نے اس کو ایکسپوز کر دیا، امریکن میڈیا نے ایکسپوز کر دیا، جنرل باجوہ۔ تو لیکن جو بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب آپ بھکاریوں کی طرح جاتے ہیں، جب آپ کی پوزیشن نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس مینڈیٹ اصلی نہیں ہوتا، جب آپ جھوٹے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، آپ کی گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے اور آپ بھکاری ہیں، آپ جاتے ہیں امداد لینے کے لیے اور ان کی امداد پر آپ کی حکومت چلتی ہے، تو پھر انداز تکلم یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو یوکرین تھا، پریزیڈنٹ زیلنسکی کے پاس، ان کے پاس تو معدنیات ہیں۔ جو امریکہ نے کہا کہ 350 ارب روپے کی ڈالر کی معدنیات ہمیں دو، کانٹریکٹ اس کے دو، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو وہ کانٹریکٹ دے دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ سیکیورٹی کا معاہدہ کریں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ سیکیورٹی کا معاہدہ کس چیز کا کہتے ہو؟ جب ہماری انویسٹمنٹ ہو جائے گی، جب ہم وہاں پر موجود ہوں گے تو ہماری موجودگی تمہارے لیے سیکیورٹی ہے۔ لیکن پھر اس نے تھوڑی سی ان کو یہ بات کہی کہ جی آپ ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں، 2014 میں رشیا نے یہ سب کچھ کیا، تو تب ٹرمپ کی بھی ایڈمنسٹریشن رہی، اوباما کی بھی رہی، بائیڈن کی بھی رہی، تو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اس پر امریکن بھڑک اٹھے، اس پر جے ڈی وینس بھڑک اٹھے، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ تم وائٹ ہاؤس میں، اوول آفس میں بیٹھ کر تم ہماری انسلٹ کرتے ہو۔ کیوں کہا انہوں نے یہ؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں لوگوں کو وہ پیسے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری امداد کے بغیر تم 3 دن نہیں سروائیو کر سکتے۔ تو ڈونلڈ لو نے بھی یہی انداز بیان، یہی اس کی گفتگو ہوگی، اسی طریقے سے دھمکی آمیز گفتگو اس نے کی ہوگی۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، آپ کو یاد ہوگا ہنری کسنجر نے کیا کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ یہ اس پروگرام کو ابینڈن کر دو، وگرنہ ہم تمہیں دنیا کے سامنے ایک عبرتناک مثال بنا دیں گے۔ اور پھر بھٹو کاغذ لہراتا رہا راجہ بازار میں کہ ایلیفینٹ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ کسی نے اس کی مدد نہیں کی، کسی نے اس کو نہیں بچایا۔ عمران خان نے جب پاکستان کی عزت اور غیرت کی بات کی، اور جب انہوں نے ڈونلڈ لو نے یہی انداز تکلم اپنایا ہوگا اور اسی طریقے سے آنکھیں دکھائی ہوں گی پاکستانی سفارتکاروں کو، اور کیونکہ یہ جو پاکستانی سفارتکار تھے یہ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے، سازشوں کا شکار ہو چکے تھے، تو انہوں نے کیا ریزسٹ کیا ہوگا آگے؟ تو عمران خان وہ کاغذ اس نے لے کے لہرائے یہاں پر شکرپڑیاں پر، پریڈ گراؤنڈ پر جب تقریر ہوئی جس میں لاکھوں پاکستانی آئے، اس نے کہا کہ یہ ہے وہ سازش جس سے مجھے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر اسی پر پرچہ درج کر دیا گیا، یعنی جو اس کا وکٹم بنا، جس کو نکالا گیا، اسی پر بغاوت کا پرچہ درج کر کے دن رات ہیئرنگ کر کے ایک ایسے مقدمے میں اس کو ایسی، اور امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ سائفر جج صاحب کے سامنے ہی نہیں تھا، وہ سائفر عدالتی کارروائی کا حصہ بنا ہی نہیں ہے، یعنی لاش ملی نہیں، لیکن سزائے موت کا مرتکب عمران خان کو ٹھہرا کے ان کو جناب کئی سالوں کے لیے نااہل قرار دے کے بند کر دیا گیا، کیونکہ اس کو چھوڑنا نہیں تھا۔ ہمارے لیے درس یہ ہے
کہ ہمیں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے. ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اگر ہم غیروں کی طرف دیکھیں گے تو یہی ہوگی ہمارے ساتھ. اب مجھے نہیں پتا کہ جب شہباز شریف صاحب جو آ کے کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور پھر وہ جو ان کی میمز بنی ہے کہ میں دیکھیں میں ادھر آیا ہوں، میں دیکھیں میں پیسہ لینے کے لیے نہیں آیا، اور میں دیکھیں لیکن مسئلہ یہ ہے. پتہ نہیں سعودی عرب والے کیا سلوک کرتے ہوں گے، پتہ نہیں یو اے ای والے جنہوں نے پاکستانیوں کا ویزا بند کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں دیں گے ہم آپ کو ویزا پاکستانیوں کو، اور یہ ان کو بلاتے ہیں جا کے، یہ جاتے ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں کیا یہ ترلے منتیں کرتے ہوں گے کس طریقے سے. جس جگہ سے بھی آپ نے پیسے لینے ہیں آپ نے اپنی عزت کو یرغمال رکھنا ہے ان کے سامنے. جو زیلنسکی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ ہے وہ پاکستانیوں کے لیے آئی اوپنر ہے. آپ کو ایک غیرت مند حکمران چاہیے جو پاکستان کے وسائل کو ٹیپ کر کے آپ کی اور ہماری زندگیوں میں ایسی تبدیلی لائے کہ پاکستان کی اکانومی اٹھے. ہمیں یہ جو اس طرح کے جو غلام ٹائپ اور جو خوشامدی ٹائپ اور جو آموں کی پیٹیاں کہتے ہیں میں لے کے آیا ہوں ترک صدر کے لیے، طیب اردوان کے لیے، وہ ویڈیو کہ آپ بھول گئے؟ یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ معافیاں مانگتے ہیں اور اسی طرح ترلے کرتے ہیں، اور یہ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہمارے پاس. تو اچھا، اب یہ بلوچستان کے جو معدنیات ہیں آپ کو تھوڑی سی جھلک نظر آئی ہوگی. کبھی کہتے ہیں ہم سعودی عرب کو دے دیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم فلاں کو دے دیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم فلاں کمپنی کو دے دیں گے، اور انویسٹمنٹ ہم لا رہے ہیں. پاکستان کے پل تک بیچ دیے انہوں نے، ایئرپورٹ سروسز تک بیچ دی، پی آئی اے کو بیچنے کی کوشش، سٹیل مل کو بیچنے کی کوشش، ہر چیز کو بیچ رہے ہیں. زیلنسکی تو اپنے ملک کے لیے بیچ رہا ہے نا، اپنی آزادی کے لیے بیچ رہا ہے، فریڈم کے لیے، رشیا سے مقابلے کے لیے بیچ رہا ہے. یہ کس کے لیے بیچ رہا ہے؟ یہ تو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے بیچ رہا ہے. یہ تو اپنے آل اولاد کے لیے، ان کے اپنی آنے والی نسلوں کو حکومت دینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. مریم نواز دیکھیں نا، شہباز نواز شریف، مریم نواز، آگے ان کے بچے ذوالفقار علی، وہ یہ زرداری، بے نظیر، بلاول، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہیں. وہ بلاول بھٹو کو سوئیاں یاد آ رہی ہیں اپنے ابا کی کہ جی شوگر کی سوئیاں رکھنے کی اجازت نہیں تھی. سب جھوٹ، سب پروپیگنڈا. دے آل وانٹ ٹو سیل پاکستان فار دیئر اون انٹرسٹس. اور جو آج اوول آفس میں ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ڈونلڈ لو اور ہمارے سفارتکار اسی طرح ملتے ہوں گے. اور مجھے بتائیے یہ نواز شریف پرچیوں والا، یہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر سکتا ہے؟ شہباز شریف کیا اس طرح بات کر سکتا ہے؟ ویسے بڑا وہ اس کو رنگ باز کہتے ہیں، شوباز کہتے ہیں، جرمن بھی بول لیتا ہے، عربی بھی بول لیتا ہے، اور بھی بہت ساری. لیکن جو جس طرح گفتگو کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس نے، ان میں سے ہماری لیڈرشپ میں یہ اسحاق ڈار بات کرے گا، یہ بلاول بھٹو بات کرے گا، یہ آصف زرداری بات کرے گا، یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز یہ بات کریں گی جو ایک لکھ نہیں سکتی کوئی چیز سفارت خانے میں جا کے. ان کی کیا، ان کی مورل اتھارٹی کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا تھا اس کو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کہ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لمبے پڑے ہوئے ہیں سب کچھ. بٹ بچیں اس وقت سے جب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا وہاں پہ، کیونکہ آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا ہوا ہے. آپ کی اصلیت سے وہ آگاہ ہیں. آپ وہاں پہ جا کے بابو بن کے بات نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دھوکہ دے دیں گے افغانستان کے نام پر، سیکورٹی کے نام پر، اور اپنے ایسٹس کی وجہ سے آپ کی کوئی عزت و احترام ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونا. they know you very well. ان کو پتہ ہے کہ یہ رجیم کیسے آئی، بائیڈن نے کس طرح اس رجیم کو مسلط کیا، اور یہ کہاں سے اپروول آتی ہے ہر چیز کی. تو آپ جو آئی اوپنر ہے میں آپ کو بتا دوں، اور یہ جو کچھ ہوا اس سے سیکھو، حکمرانوں سیکھو. اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی ایک اس میں بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے، اس میں درس یہ ہے، اس میں سبق یہ ہے، ہمیں غیرت مند لوگ، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ اپنے حکمران چاہیے جو کسی اور ملک کے مفادات کو کہنے کی ہمت رکھتے ہوں. ایبسلیوٹلی ناٹ.
اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے